حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حضرت امام حسن نواس رسول جگر گوشہ بلوغ سے پوچھا کہ آپ مجھے 15 شعبان کی رات کے بارے میں بتائیں اور اس میں اپنے عمل کے بارے میں بتائیے۔ حضرت طاؤس یمانی کہتے ہیں حضرت امام حسن فرمانے لگے، میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پوچھا حضور وہ 3 حصے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا ایک رات کا ایک حصہ جو ہے اس رات میں اپنے نانا کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب دوسرا حصہ آتا ہے تو اس میں استغفار کرتا ہوں، رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو اس حصے کے اندر میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، نوافل کی کثرت کرتا ہوں۔ حضرت طاؤس یمانی کہتے ہیں میں نے پوچھا اے نواس رسول بتائیے جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، فرمایا میں نے اپنے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ سے سنا اور انہوں نے امام الانبیاء حضرت رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے سنا کہ جو شخص رات کے 15ویں شعبان کی رات کے 3 حصے کرے، ایک میں حضور کی ذات پر درود پڑھے، دوسرے حصے میں استغفار کرے، تیسرے حصے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، فرمایا کہ اس کو اللہ کے مقربین کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ صاحبو یہ رات عام رات نہیں، یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، یہ بڑی پاکیزہ رات ہے۔ اس رات کے اندر نوافل کی کثرت کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو نماز تسبیح پڑھیے جسے صلاۃ التسبیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھا کرو، نہ ہو سکے تو ہفتے کے اندر ایک دن مقرر کرو، جمعہ کے دن اس نماز کو پڑھا کرو، اگر نہ ہو سکے تو ایک ماہ کے اندر اس نماز کو پڑھا کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو فرمایا اس نماز کو سال میں 1 مرتبہ ادا کر لینا، اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو فرمایا کم از کم زندگی میں 1 بار یہ نماز ادا کر لینا۔ حضور جو نماز ادا کرے گا ہوگا کیا؟ فرمایا اگر یہ نماز ادا کرو گے اللہ تمہیں گناہوں کی بخشش عطا کر دے گا۔ تو نماز تسبیح کی کثرت کریں، ہو سکے تو اس رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ 15ویں شعبان کی رات 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اس کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے اور 30 فرشتے اس سے دنیاوی آفات و بلیات کو دور کریں گے اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین دیرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ کے نیک بندے 100 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس حدیث پاک کو مجھے 30 صحابہ نے بیان کیا ہے، اس نماز کے متعلق 30 صحابہ نے مجھے بتایا۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ بتایا کرتے تھے کہ جو بندہ اس طرح 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا اور ہر نظر رحمت پر انسان کی 70 حاجات کو پورا کیا جائے گا، اور فرمایا ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی کامل مغفرت کر دی جائے۔ تو دیکھیے احباب یہ رات آنے والی ہے، کوشش فرمائیں کہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ جب یہ رات آئے تو اس رات کے اندر نوافل کی کثرت کریں، ہو سکے تو یہ 100 رکعت نماز نفل بھی ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔